بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ آپ نے دعا کی بجائے دوا بتا دی۔ دعا کرتے تو ان کے لیے ہی کرتے، دوا دنیا کا ہر فرد ہی استعمال کر سکتا ہے۔ فرمایا اپنے کھانے کو حلال کر لو، جو بولو گے قبول ہو جائے گا۔ حلال رزق ہو تو زبان سے نکلنے والے کلمات کبھی اللہ تعالی رد نہیں فرماتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جب تک حرام سے انسان نہیں بچتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی تسبیح قبول ہوتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اخلاق کی تعریف ہی یہ ہے کہ حلال کو طلب کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا اور گھر والوں پر وسعت کرنا، یہی اخلاق ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو تمنائیں میرے دل میں ہیں، کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ پوچھا کون سی تمنائیں ہیں؟ کہا ایک دل چاہتا ہے کہ دنیا جہاں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بن سکتے ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سجدے میں پڑ جاؤ یا کھانا پینا نہیں ہے اور اسی طرح آپ کو موت آ جائے تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا دنیا میں عبادت گزار ہوگا ہی نہیں۔ پھر صحابی رسول نے فرمایا سرتاج رسل، ایک اور تمنا میرے دل میں ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے امیر بن جاؤں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں، جہاں چلتے جاؤ گے سونا بنتا جائے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے رب نے تجھے دیا ہے اس پر راضی ہو کر الحمدللہ کہہ دینا، تیرے جیسا امیر ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حرام سے پرورش پانے والا جسم ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی اس کے لیے آتش ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور وافر مال نصیب فرمائے، بلکہ حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام پہلوؤں سے روشن چہروں کو محفوظ فرمائے۔